بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل پاکستان۔ آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کرنے والے ہیں جماعت اسلامی پاکستان کے بارے میں۔ جماعت اسلامی پاکستان ملک کی سب سے بڑی اور پرانی نظریاتی اسلامی احیائی تحریک ہے، جس کا آغاز 20ویں صدی کے اسلامی مفکر سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، جو عصر حاضر میں اسلام کے احیاء کی جد و جہد کے مرکزی کردار مانے جاتے ہیں۔ آپ نے قیام پاکستان سے قبل 3 شعبان 1360 ہجری 26 اگست 1941 کو لاہور میں کیا تھا۔ سید ابوالعلا مودودی اور دیگر 74 افراد نے ملک میں اسلامی انقلاب لانے کی مشترکہ جد و جہد کے لیے اس کی بنیاد رکھی۔ پارٹی کا ماننا ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور وہ اس کی وکالت کرتی ہے کہ اسلامی تعلیمات کا سیاست اور ریاستی امور سمیت زندگی کے تمام معاملات میں اطلاق ہونا چاہیے۔ جماعت اسلامی پاکستان نصف صدی سے زائد عرصہ سے دنیا بھر میں اسلامی احیاء کے لیے پرامن طور پر کوشاں چند عالمی اسلامی تحریکوں میں شمار کی جاتی ہے۔ جماعت اسلامی لوگوں کو اپنی پوری زندگی میں اللہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اختیار کرنے کی دعوت اور منافقت شرک چھوڑنے کی تلقین کرتی ہے۔ مزید جماعت سیاست میں خدا سے پھرے لوگوں کی بجائے مومنین و صالحین کو سونپنے کا کہتی ہے، تاکہ نظام سیاست کے ذریعے خیر پھیل سکے اور لوگ اسلامی طریقہ پر آزادانہ چل سکیں اور اس کی خیر و برکت سے مستفید ہو سکیں۔ جماعت اسلامی پاکستان کی بہترین منظم سیاسی جماعت ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان کی واحد سیاسی و مذہبی جماعت ہے جو اپنے اندر مضبوط جمہوری روایات رکھتی ہے۔ جماعت میں اہم ذمہ داران اور شورا کا چناؤ بذریعہ انتخاب کیا جاتا ہے، جس میں صرف اراکین جماعت حصہ لیتے ہیں، جبکہ دیگر ذمہ داریاں استصواب رائے کے ذریعے طے کی جاتی ہیں۔ پاکستان کی دیگر سیاسی و مذہبی جماعتوں کے برعکس، جماعت میں موروثی شخصی، خاندانی یا گروہی سیاست کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور جماعت اپنے اندر نظم و ضبط، کارکنوں کے اخلاص، جمہوری اقدار اور بدعنوانی سے پاک ہونے کی شہرت رکھنے کے باعث دیگر جماعتوں سے ممتاز نظر آتی ہے۔ جماعت اسلامی میں اعلیٰ ترین تنظیمی ذمہ داری یا عہدہ امارت کہلاتا ہے، اور اس ذمہ داری پر مامور شخص کو امیر کہا جاتا ہے۔ امیر جماعت کو جماعت کے اراکین آزادانہ رائے سے منتخب کرتے ہیں۔ یہ انتخاب کسی بھی قسم کے نسلی، خاندانی اور علاقائی تعصب سے بالاتر ہوتا ہے۔ امیر جماعت کو 5 سال کے لیے منتخب کیا جاتا ہے۔ 26 اگست 1941 تا 4 نومبر 1972 تک سید ابوالعلا مودودی جماعت اسلامی کے امیر رہے۔ سید ابوالعلا مودودی مسلسل خرابی صحت کی بنا پر 4 نومبر 1972 کو جماعت اسلامی کی امارت سے مستعفی ہو گئے۔ ان کے بعد اراکین جماعت نے نومبر 1972 تا اکتوبر 1987 تک میاں طفیل محمد کو جماعت کا امیر منتخب کیا، اور ان کے مستعفی ہونے کے بعد اکتوبر 1987 تا اپریل 2009 تک قاضی حسین احمد کو امیر جماعت منتخب کیا گیا۔ قاضی حسین احمد نے جنوری 2009 میں عارضۂ قلب اور خرابی صحت کی بنا پر مجلس شورا کے اجلاس میں معذرت کر لی تھی کہ ان کا نام ان 3 ناموں میں شامل نہ کیا جائے جو مرکزی شورا امیر جماعت کے انتخاب کے لیے ارکان جماعت کی رہنمائی کے لیے منتخب کرتی ہے۔ اراکین جماعت اسلامی پاکستان نے آزادانہ رائے شماری کے ذریعے مارچ 2009 میں سید منور حسن کو 5 سال کے لیے امیر جماعت اسلامی پاکستان منتخب کر لیا۔ وہ جماعت کے چوتھے امیر منتخب ہوئے تھے، جنہیں 2009 تا 2014 5 سال کے لیے منتخب کیا گیا۔ 2014 تاحال جماعت اسلامی کے امیر کی ذمہ داری سراج الحق نبھا رہے ہیں۔ جماعت اسلامی اپنی دعوت، نصب العین اور مقاصد کے حصول کے لیے دعوتی، تربیتی، تنظیمی، خدمتی، سیاسی اور علمی سرگرمیوں کو منظم کرتی ہے یا حصہ لیتی ہے۔ دروس قرآن، حلقہ ہائے حدیث، اجتماعی مطالعہ جات، اسٹڈی سرکلز، لیکچرز، تربیت گاہیں اور مطالعہ کتب نہ صرف کارکنان جماعت اور عام لوگوں کی دعوت و تربیت کا ذریعہ بنتے ہیں
بلکہ جماعت کی تنظیم کو مزید دوام بخشنے کا سبب بنتے ہیں۔ جماعت اسلامی پاکستان کے تحت بہت سے علمی اور رفاہ عامہ کے کام کیے جاتے ہیں۔ رضاکارانہ بلڈ ڈونیشن، مراکز دستکاری، رفاہی مطب خانہ، ایمبولینسز، کتب خانے، تعلیمی ادارے، ہسپتال وغیرہ کے نیٹ ورک پورے ملک میں قائم ہیں۔ اس کے علاوہ جماعت مختلف رضاکارانہ مہمات جن میں امداد برائے قدرتی آفات نمایاں ہیں، بھرپور انداز میں سر انجام دیتی ہے۔ ملکی سطح پر مستحقین کے لیے چرمہائے قربانی اکٹھا کرنے کا کام جماعت اسلامی نے شروع کیا۔ جماعت قومی، صوبائی اور بلدیاتی انتخابات میں حصہ لینے والی جماعتوں میں بلا مبالغہ پاکستان کی تیسری بڑی سیاسی جماعت ہے، مگر کم امیدوار ایسے ہوتے ہیں جن کو کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ البتہ نواز شریف اور بے نظیر کی جلاوطنی کے دور میں اپنے امریکہ مخالف ایجنڈے کے باعث جماعت نمایاں کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب رہی۔ عام طور پر سیاسی اتحاد جماعت اسلامی کو انتخابات اور ملکی سیاست میں عوامی پذیرائی بخشنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جماعت اسلامی کے اہم رہنماؤں میں سراج الحق صاحب، لیاقت بلوچ، ڈاکٹر معراج الہدیٰ، پروفیسر ابراہیم میاں مقصود، مشتاق احمد خان، فرید احمد پراچا، عبدالحق ہاشمی، عبدالغفار عزیز شامل ہیں۔ اسلامی انقلاب، اسلامی فلاحی ملک، اتحاد بین المسلمین، کرپشن سے پاک ملک جمہوریت پارٹی کا منشور ہے۔ سال 1970 میں جماعت اسلامی نے قومی اسمبلی کی 4 جبکہ پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا میں 1 نشست حاصل کی۔ 1977 میں جماعت اسلامی نے پاکستان نیشنل الائنس کا حصہ بن کر انتخابات لڑے جس نے قومی اسمبلی کی 36 نشستیں جیتیں۔ 1990 میں پارٹی نے پاکستان ڈیموکریٹک پارٹی کا حصہ بن کر انتخابات لڑے، لیکن یہ اتحاد کوئی خاص کارکردگی نہ دکھا سکا اور مشکل سے پنجاب اسمبلی کی 1 سیٹ حاصل کر سکے۔ 1993 میں جماعت اسلامی نے پاکستان اسلامک فرنٹ کے بینر تلے انتخابات میں حصہ لیا اور قومی اسمبلی کی 3، پنجاب کی 2 اور خیبر پختونخوا کی 4 نشستیں جیتیں۔ 1997 میں پارٹی نے عام انتخابات کے بائیکاٹ کا انتخاب کرتے ہوئے حکمرانوں کے احتساب کا مطالبہ کیا۔ سال 2002 میں جماعت اسلامی متحدہ مجلس عمل کا حصہ تھی جس نے قومی اسمبلی کی 45 نشستیں سمیٹیں۔ اس اتحاد نے خیبر پختونخوا میں 48 نشستیں حاصل کر کے حکومت قائم کی۔ 2008 کے عام انتخابات میں جماعت اسلامی نے آل پارٹیز ڈیموکریٹک موومنٹ کا حصہ بننے کا انتخاب کیا جس نے انتخابات میں حصہ ہی نہیں لیا۔ پارٹی نے 2013 کے عام انتخابات میں قومی اسمبلی کی 3 نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ اس نے قومی اسمبلی کے 166 حلقوں میں امیدوار کھڑے کیے تھے جہاں سے اسے 9,67,651 ووٹ حاصل ہوئے۔ پنجاب میں پارٹی صرف 1 سیٹ حاصل کر سکی جہاں اس نے 208 امیدوار کھڑے کیے تھے۔ پنجاب میں پارٹی نے 4,90,706 ووٹ حاصل کیے جو کاسٹ کیے گئے کل ووٹوں کا 2% تھا۔ سندھ اور بلوچستان میں جماعت اسلامی نے بالترتیب 46 اور 19 امیدوار کھڑے کیے لیکن کسی نشست پر اسے کامیابی نہیں ملی۔ پارٹی نے سندھ میں 1,31,140 اور بلوچستان میں 3,627 ووٹ حاصل کیے۔ تاہم خیبر پختونخوا میں پارٹی کے لیے کچھ رغبت دکھائی دی اور جماعت اسلامی نے وہاں سے 8 سیٹوں پر کامیابی حاصل کی۔ صوبے میں پارٹی نے 86 امیدوار کھڑے کیے جنہوں نے 4,05,000 ووٹ حاصل کیے۔